عربی پنجم یا مشکات میں تھا، تو اتفاق سے مجھے دوپہر میں قیلولہ کی عادت نہیں تھی، لیکن میں کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے باہر کھڑا ہوں۔ دوسرے دن پھر اسی ٹائم پہ پھر نیند لگ گئی، پھر خواب آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب عالم ہے نا، مفتی بھی ہے نا، اور وہ پاکستان کے کیا رہے ہیں، چیف جسٹس۔ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وستانوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ انسانیت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے دیا جل رہا ہے اور پروانے اس پر آ کر کیا کر رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ بھائی جب دیا جلتا ہے، آپ نے تو وہ بھی دیکھا نہیں ہے، ہم لوگوں نے دیکھا وہ سب، کہ لائٹ گئی تو کیا فوراً لگا دیتے تھے، موم بتی جلا دیتے تھے یا پھر دیا جلا دیتے تھے۔ جب وہ موم بتی آپ جلاؤ تو اس کے آزو بازو میں فوراً پروانے، پروانے سمجھتا ہے نا، یعنی کیڑے مکوڑے آ کر چکر لگانا کیا کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے اس کے اندر گر کر کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ لوگ اس میں گر کر مرنے کی، پروانے کی طرح مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں ان کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں، میں ان کو جہنم سے کیا کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں کہ بھائی اندر مت گرو، اندر مت مرو، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں پر جانے کے بعد آدمی واپس دوبارہ آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو، جہنم کی طرف جانے والے لوگوں کو اس سے بچا کر باہر لانا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرت امام شافعی کے استاد اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد وکیع ابن الجراح، ان کے حالات میں لکھا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ دین سے دور ہو گئے، تو لوگ دین سے دور ہوئے، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ذمہ دار ہیں، لوگ دین نہیں سیکھ رہے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے اور ہم علماء بھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکیع ابن الجراح کے حالات میں لکھا ہے کہ وکیع ابن الجراح صبح میں تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے، اپنی تہجد پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، فجر کی نماز کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی مسجد کے اندر میں، جہاں پر وہ درس فقہ دیتے تھے، ظہر سے پہلے تک پڑھاتے تھے۔ جب لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے تو وکیع ابن الجراح اپنی مسجد سے اٹھتے اور اٹھنے کے بعد کھیتوں میں چلے جاتے، یذهبوا الى المزارع عند الفلاحین، کہاں چلے جاتے؟ کھیتوں میں۔ اور وہ کسان لوگ دھوپ کی وجہ سے اپنے کھیت کا کام کر کر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے، تو ان کو جمع کرتے اور ان کو جمع کر کر ان کو دین سکھاتے۔ ان کو کیا سکھاتے؟ دین سکھاتے۔ جب وہ لوگ ان کو دین سکھا کر فارغ ہوتے، وہاں تک کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے آتے، تو راستے میں اس زمانے میں پانی کی تکلیف ہوتی تھی، بورنگ وغیرہ ہوتا نہیں تھا، تو سقایا ہوتے تھے، جو پانی کیا کرتے تھے، تھیلے میں لے کر گھومتے تھے، اور جس کو پانی چاہیے پیسے سے پانی کیا کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے۔ تو وہ سقایا بیٹھتے تھے ایک جگہ پر، تو ان کے پاس جاتے، ان کو دین سکھاتے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے، اور ظہر سے لے کر عصر تک آپ کا درس حدیث ہوتا، پھر عصر کے بعد آپ نکلتے اور نکل کر بازار میں جاتے اور تاجروں کو جمع کرتے اور تاجروں کو دین سکھاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ پورا دن اس طریقے سے لوگوں کو دین سکھانے میں گزارتے تھے۔ تو اس زمانے کے علماء اتنی محنت کرتے تھے کہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں دین سکھاؤں گا، نہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، میں اس کے پاس جا کر اس کو دین سکھاؤں گا۔ ان فکروں کی وجہ سے اس زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے، دین سے قریب ہوتے تھے، دین کا علم ان کو اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا تھا، مل جاتا تھا۔ تو ایسی فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ تو آرام اور اس کے عادی ہو گئے، تو ہمارے علماء اور جہاں پر قائد سو گیا، ذمہ دار جس کے اوپر پوری امت کا مدار ہے وہی سو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کے اندر میں دین زندہ رہ سکتا نہیں ہے۔ امام محمد ابن الحسن یہ رات میں جاگتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، لکھتے تھے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی کچھ دھندا وندہ ہے کہ نہیں لکھنے پڑھنے کے علاوہ، کبھی سو بھی جایا کر۔ تو امام محمد ابن الحسن نے کہا کہ یہ پورا شہر کوفہ جو ہے وہ سو گیا ہے، تجھے معلوم ہے وہ کیوں سویا ہے؟ وہ اس لیے سویا ہے کہ
کہ اس نے یہ سوچا ہے کہ صبح میں مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو محمد سے جا کر کیا کر لیں گے، پوچھ لیں گے. اگر میں بھی سو گیا تو صبح میں مسئلہ تو بتائے گی جا کے ان کو، صبح میں مسئلہ کون بتائے گا ان کو، اس لیے تو سو جا، مجھے میرا کام کرنے دے. تو اس طریقے سے جب علماء کے اندر میں فکر زندہ ہوتی ہے، درد پیدا ہوتا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت معاشرے کے اندر میں دین کو کیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب عالم ہے نا، مفتی بھی ہے نا، اور وہ پاکستان کے کیا رہے ہیں، چیف جسٹس. کیا رہے ہیں؟ چیف جسٹس. جسٹس ایک ہوتا ہے جسٹس یعنی صرف جج نارمل، اور چیف جسٹس کا مطلب تمام ججوں کا ہیڈ، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں قاضی القضات. کیا کہتے ہیں اس کو؟ امام ابو یوسف اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے قاضی القضات تھے. تو اس لیے یہ آپ کو ذہن سازی کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں سیٹ ہو کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سمجھانا اصل مقصود ہے. تو اس لیے دیکھو، انسان کو کسی بھی اچھی تحریک سے جڑ جانا یہ انسان کی کامیابی کی علامت ہے. میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک خواب دیکھا، وہ میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس خواب کی تعبیر میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. مجھے خواب نہیں آتے، سالوں میں ایک آدھ خواب آ گیا تو آ گیا. سر بول رہے سونے والے کو خواب آتے. تو میں نے ہمارے ایک دوست وہ عالم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار خواب ہی نہیں آتے کبھی. تو بولے خواب نہیں آنا یہ اچھی علامت ہے. میں نے کہا لو یہ ابھی نئی مصیبت. میں بول رہا ہوں خواب نہیں آ رہے، تو بولے خواب نہیں آنا اچھی علامت. بولا کیوں؟ تو بولے خواب جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور سوچتے کم ہیں کام زیادہ کرتے ہیں ان کو خواب نہیں آتے، اور جو خالی سوچتے رہتے کام کچھ نہیں کرتے ان کو خواب ہی آتے رہتے. جو کچھ کام کرتے نہیں اور خالی کیا کرتے رہتے ہیں، بیٹے بیٹے پلان بناتے رہتے ہیں، شیخ چلی کی جیسا. تو ان لوگوں کو بولے ان کو خالی خواب ہی آتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا نہیں. اور اب مجھے کبھی خواب نہ ہے. عربی پنجم یا مشکات میں تھا، تو اتفاق سے مجھے دوپہر میں قیلولہ کی عادت نہیں تھی، لیکن میں کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے باہر کھڑا ہوں اور میرے بازو میں کوئی عرب کھڑے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، سامنے حضرت مصعب بن عمیر اونٹ پر سوار ہو رہا ہے. کون؟ حضرت مصعب بن عمیر پہچانتے ہیں نا، اول داع للاسلام، اسلام کے سب سے پہلے داعی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا تھا؟ مدینہ بھیجا تھا، اور انہی کی برکت سے پورا مدینہ اسلام میں کیا ہوا؟ داخل ہوا. تو میں نے کہا کہ هل انت تعرف من هذا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لا عارف، مجھے نہیں پتا کون ہے. تو میں نے کہا هذا مصعب بن عمیر، کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے. يذهب الى المدینة لكي يدعو الناس الى الاسلام، یہ مدینہ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی طرف کیا کرے؟ دعوت دے. بس اتنا ہی خواب. اور اذان ہوئی ظہر کی اور میں اٹھ گیا. ابھی اس وقت اتنی عمر نہیں تھی، 17-18 سال کی عمر رہی ہوگی چاروں پنجم میں. تو پہلی بار خواب آیا تھا، میں نے آیا ہوگا، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. دوسرے دن پھر اسی ٹائم پہ پھر نیند لگ گئی. پھر خواب آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو جیسے ہی دیکھا تو میں آپ کی طرف بڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں گیا، مجھے کہا سامنے وہ گھر ہے وہاں جاؤ. تو میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے اس کو کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کون ہے اندر؟ باہر آ جا. تو اندر سے ایک عورت باہر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر آیا اور پھر کچھ گفتگو ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی. تو میں شیخ صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا کہ حضرت کل بھی حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اچھا وہ برکت تھی درود کی کہ اس زمانے میں طالب علمی کے اس زمانے میں کثرت سے قرآن پڑھتا تھا. روزانہ 7-8 پارے پڑھنے کا معمول تھا اور تقریباً 5 سے 10 ہزار مرتبہ درود پڑھتا تھا. تو اس کی برکت تھی وہ. تو اب انہوں نے جیسے میں نے خواب بتلایا تو شیخ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے دونوں خواب بہت اچھے ہیں. آپ کا پہلا خواب ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ میں محنت کی اور مدینہ کے لوگوں کو ان کے مزاج کو سمجھ کر دین سمجھایا اور وہ اسلام کے قریب آئے اور اسلام میں داخل ہوئے، اللہ بھی آپ سے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایسا کام لے گا کہ لوگوں کو آپ دین سے قریب کرنے میں اور دین کے داخل کرنے میں آپ کا بڑا رول ہوگا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا دوسرے خواب کا کیا مطلب ہے؟ کہا دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ پر ہے، آپ کو بھیجا تو حضور کیوں آئے تھے دنیا میں؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ کو بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ جو عورت گھر سے نکلی وہ عورت نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ کتنا اچھا سمجھا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا باطل کا کیا مطلب؟ کہا وہ جو عورت ہے وہ باطل اس لیے کہ باطل کمزور ہوتا ہے اور مرد کے مقابلے میں عورت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو اس کے گھر سے باہر نکالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے ایسا کام لے گا کہ آپ باطل کو باہر نکال کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ باطل ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ باطل ہے، اس سے کیا کرنا؟ بچ کے رہنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ کام لینا چاہتا ہے، اسی لیے اس طرح کی زمانے کے حالات کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے پورے طور پر لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ خواب کی تعبیر میں آپ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے، اور ہم سب مل کر پوری دنیا میں انقلاب خیر برپا کرنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں کھڑا ہوا وہاں تک یہ کہنے کا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے میری زبان پر آیا اور میں نے کیا کر دیا، کہہ دیا صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب، اس کے بعد میرے کو خواب آج تک ابھی آئے بھی نہیں کبھی، اور خواب آتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری محنتیں کی جا رہی ہے، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اسلام کو سربلند کیا جائے، ابتغاء مرضات اللہ، اور ہم سب اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے میں کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے۔ اور قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ لہذا آپ کے لیے جو بھی نظام بنایا جا رہا ہے اس نظام میں آپ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے گا، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے گا۔